بنگلہ دیش کے تاریخی پارلیمانی انتخابات بی این پی نے میدان مار لیا، 2/3 اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب۔ بی این پی اور اتحادی جماعتوں نے 299 میں سے 213 نشستوں پر کامیابی سمیٹ لی۔ جماعت اسلامی 68 نشستوں کے ساتھ دوسری بڑی جماعت بن گئی۔ نیشنل سٹیزن پارٹی صرف 6 نشستیں حاصل کر سکی۔ خالدہ ضیاء کے بیٹے بی این پی کے سربراہ طارق رحمان ڈھاکہ اور ووہرا کی دونوں نشستوں پر کامیابی قرار، کہا امن و امان اور خواتین کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ ڈیپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت نویں OIC وزارتی کانفرنس برائے خواتین کی تیاریوں سے متعلق جائزہ اجلاس۔ پاکستان سال 2026 میں OIC وزارتی کانفرنس برائے خواتین کی میزبانی کرے گا۔ انتظامی اور موضوعاتی تیاریوں پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ، متعلقہ وزارتوں کو بروقت رابطہ کاری یقینی بنانے کی ہدایت۔ OIC سیکریٹریٹ کے ساتھ قریبی تعاون سے انتظامات حتمی بنانے پر زور، لاجسٹک انتظامات اور کانفرنس کی ترجیحات جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر اینالینا بیئر بوک سے ملاقات۔ مسئلہ کشمیر کا سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل، پائیدار امن کے لیے ناگزیر قرار۔ سنتاس معاہدے کی معطلی عالمی قانون کی خلاف ورزی اور پاکستان کے آبی مفادات کے لیے خطرہ قرار۔ افغان سرزمین سے دہشت گرد تنظیموں کی سرگرمیوں پر گہری تشویش کا اظہار۔ صدر جنرل اسمبلی اینالینا نے پاکستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات پر افسوس اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف مشترکہ عالمی حکمت عملی کو ناگزیر قرار دیا۔ انسداد دہشت گردی اور عالمی شراکت داری میں پاکستان کا ابھرتا کردار اجاگر۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی ڈیپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری اور ناظم الامور کی اہم ملاقات۔ اسلام آباد میں قائم امریکی سفارت خانے کی طرف سے ایکس پر پیغام جاری۔ امریکی حکام کے انسداد دہشت گردی اور مشترکہ سیکیورٹی اقدامات پر پاکستان کی تعریف۔ غیر قانونی ہجرت روکنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کو خیر مقدم کیا۔ توانائی شعبے میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے امریکی تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ امریکی کاروباری اداروں کے لیے محفوظ اور پرامن ماحول کے قیام میں تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کے لیے اداروں کی استعداد کار میں اضافہ ناگزیر ہے۔ اسلام آباد میں وزیر مملکت قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک کا تقریب سے خطاب، کہا کہ ہم دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پرعزم ہیں۔ پارلیمانی نگرانی کو مؤثر بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں کہ کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پارلیمان کا کردار بھی کلیدی ہے۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان کا نیو ٹیک یونیورسٹی میں اکیڈمیا سے سند تحقیق سے حقیقت کے موضوع پر خطاب۔ انجینئرنگ پر مبنی صنعتی تبدیلی اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور، کہا کہ ٹیکنالوجی اب آپشن نہیں بلکہ معیشت کی بنیاد ہے۔ پاکستان کو AI، ڈیٹا انالیٹکس اور آٹومیشن کے عالمی رجحانات سے ہم آہنگ ہونا ہوگا۔ جدید انجینئرنگ اور تکنیکی مہارتوں میں سرمایہ کاری سے عالمی مسابقت پر اضافہ ممکن ہے۔ حکومت کا اسٹریٹجک آف انوویشن اور انڈسٹریل اکیڈمیا تعاون پر فروغ کا عزم۔ بلوچستان کے ضلع خوزدار اور گرد و نواح میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق خوزدار میں 10:52 اور 11:30 پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے جھٹکے سکھر، جیکو آباد، نصیر آباد، گنداوا، جھل مکسی، دادو اور میہڑ میں بھی محسوس کیے گئے۔ اس کے علاوہ سبی، کچی اور ملحقہ علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کا بتانا ہے کہ زلزلے کی شدت 5.6 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز خوزدار سے 86 کلومیٹر دور شمال مشرق میں تھا۔ UAE نے پاکستان کی قرض واپسی کی مدت میں مزید 2 ماہ کی توثیق کر دی۔ UAE نے 17 اپریل 2026 تک رقم کو رول اوور کرنے کی رضامندی ظاہر کر دی۔ اعلیٰ عہدیداران کی تصدیق۔ اعلیٰ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے عرب امارات نے یہ مختصر مدتی توسیع 6.5% شرح سود پر دی ہے۔ متعلقہ حکام کی جانب سے باقاعدہ منظوری کسی بھی وقت موصول ہونے کی توقع ہے۔
پاکستان اور IMF کے مابین تیسرے جائزہ مذاکرات سے امارات کے اس اقدامات کو اہم کردار ادا کیا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے اسلام آباد ماڈل جیل اور نیشنل پولیس اکیڈمی میں زیر تعمیر ہاسٹل کے دورے۔ ماڈل جیل اور زیر تعمیر ہاسٹل کے تعمیراتی کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے بیرکس کا معائنہ کیا، تعمیراتی کام کی رفتار اور معیار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ نیشنل پولیس اکیڈمی کا کہنا ہے کہ جدید انفراسٹرکچر کے قیام سے پولیس تربیت کا منصوبے معیار مزید بلند ہوگا۔ اس کی جلد تکمیل کے لیے ڈبل شفٹ میں کام کرنے کی بھی ہدایت کی۔ انسداد دہشت گردی اور باہمی تجارت میں پاکستان کے کلیدی کردار کے دنیا معترف معاون امریکی وزیر خارجہ پالم کپور کا کہنا ہے کہ پاکستان انسداد دہشت گردی میں امریکہ کا خطے میں انتہائی اہم شراکت دار ہے۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان معدنی وسائل، توانائی اور زراعت کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون مسلسل فروغ پا رہا ہے۔ اس سے قبل امریکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اہم امریکی عہدیداروں نے بھی پاکستان کے انسداد دہشت گردی میں مؤثر کردار کا اعتراف کیا ہے۔ پاکستان نے افغان سرزمین پر دہشت گرد گروہوں کی موجودگی پر شدید تشویش کا اظہار کر دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا دو ٹوک موقف۔ کہا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ حالیہ حملوں میں 80 بے گناہ پاکستانی جاں بحق۔ منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی۔ طالبان افغان زمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ افغانستان میں انسانی بحران اور خواتین کے حقوق کی صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چوہدری کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس رپورٹ قاسم پر C2 اسٹیل منصوبے کے تفصیلی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر بحری امور نے کہا کہ یہ منصوبہ پاکستان اسٹیل انڈسٹری کی بحالی میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ آئرن اور کول برتھ جیٹی کی بحالی اور اپگریڈیشن کا حصہ ہے۔ جیٹی پر شپ ری سائیکلنگ اور شپ ریپیئرنگ کی جدید سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ چینی کمپنی چونگ زینجو گروپ کے منصوبے میں گہری دلچسپی کا اظہار ہے۔ گل پلازہ سانحہ کی تحقیقات کے لیے قائم جوڈیشل کمیشن نے کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے مختلف محکموں کو نوٹسز جاری کر دیے۔ کمیشن نے گل پلازہ کی صدر تنویر پاستہ کو بھی کمیشن میں طلب کر لیا۔ سینئر ڈائریکٹر لینڈ، چیف فائر آفیسر، DC جنوبی، SSP سٹی کو نوٹسز جاری۔ میڈیکو لیگل افسر سول اسپتال، DIG ٹریفک، DG ریسکیو 1122 بھی طلب۔ کمیشن نے تمام متعلقہ حکام کو 18 فروری کو پیش ہو کر ریکارڈ اور وضاحت فراہم کرنے کا حکم دے دیا۔ FC بلوچستان ساؤتھ کے زیر اہتمام تربت میں نوجوانوں کے روزگار سے متعلق سیمینار سوئم کا انعقاد۔ مقامی سیاسی اور سماجی شخصیات، سول سیکیورٹی حکام، اساتذہ، ڈاکٹرز، میڈیا نمائندگان اور طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مقررین نے کہا کہ جنوبی بلوچستان میں کاروبار کے وسیع مواقع موجود ہیں، ضرورت مؤثر رہنمائی اور خود اعتمادی کی ہے۔ شرکاء کو روایتی اور ڈیجیٹل شعبوں میں دستیاب مواقع پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ IGFC بلوچستان ساؤتھ نے تعلیم، ہنر، محنت اور مستقل مزاجی پر زور دیا۔ اختتامی سیشن پر سوال اور جواب کے دوران نوجوانوں کو پراعتماد شرکت کو سراہا۔ وفاقی دارالحکومت میں آن لائن ٹیکسی اور باقیہ سروس کی رجسٹریشن کا معاملہ 2 روز میں مجموعی طور پر 742 ڈرائیورز کی جانب سے رجسٹریشن مکمل کروائی گئی۔ غیر رجسٹرڈ آن لائن ٹیکسی اور باقیہ سروس کے خلاف کارروائی بھی جاری ہے۔ DAC اسلام آباد کا کہنا ہے کہ ٹیکسی یا باقیہ ڈرائیور اسلام آباد سٹی ایپ پر بآسانی آن لائن رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ شہری QR کوڈ کی مدد سے چند سیکنڈ میں ڈرائیور کا رجسٹریشن اسٹیٹس چیک کر سکتے ہیں۔
लाहौर के बाद कोयटा में भी आज बसंत का त्यौहार रिवायती जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। इंतजामिया और पुलिस की शहरियों को बसंत महफूज और पुरअमन अंदाज में मनाने की हिदायत। कहा कि बसंत के मौके पर हवाई फायरिंग से मुकम्मल इज्तनाब किया जाए। बसंत की तकरीबात 15 फरवरी तक जारी रहेंगी। इससे कबल लाहौर में 2 दहाइयों बाद बसंत की तकरीबात की वापसी हुई थी, जिससे शहर भर में जोशो खरोश की फजा कायम रही। सीनियर सियासतदान और साबिक रुकन पंजाब असम्बली ज़ईम कादरी इंतकाल कर गए। ज़ईम कादरी गुज़िश्ता 3 रोज़ से दिल के आर्जे के बायस निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के बायस वो जाँबार न हो सके। मरहूम की नमाज जनाजा आज शाम नमाज मगरिब के बाद लाहौर में लॉरेंस रोड के इलाके में अदा की जाएगी। सियासी, समाजी और अवामी शख्सियात की बड़ी तादाद की शिरकत मुतवक्के है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आलमी यौम रेडियो मनाया जा रहा है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रेडियो से वाबस्ता पेशावर अफराद को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा कि रेडियो एतमाद, शमूलियत और समाजी हम-आहंगी का मुअस्सर जरिया है। डिजिटल दौर में भी रेडियो अवाम तक मुस्तनद मालूमात पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि रेडियो पाकिस्तान कौमी तरक्की, अवामी आगाही और सकाफती फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रहा है, जबकि हुकूमत इसके जद्दी तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए इक़दाम कर रही है। DIG ट्रैफिक कराची मजहर नवाज शेख से और सदर अलायंस के वफ्द की मुलाकात। सदर मार्केट एरिया में ट्रैफिक मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू। ज़ैबुल निसा स्ट्रीट पर बाइक, रिक्शा स्टैंड्स और गैर कानूनी पार्किंग के खात्मे की दरख्वास्त। सदर की सड़कों को वॉकिंग स्ट्रीट्स बनाने की तजवीज़ पेश। रमज़ान में ट्रैफिक रवानी बरकरार रखने के लिए ताजिरों के मुकम्मल ताउन के आज़म। DIG ट्रैफिक के फौरी कार्रवाई के अहकामात और शहरी सहूलियात के लिए जाम इक़दामात को यकीन दहानी। मारूफ तरक्की पसंद शायर फैज़ अहमद फैज़ का आज यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। वो अपनी शायरी के ज़रिए जुल्म, नाइंसाफ़ी और जबर के खिलाफ जदोजहद के लिए जाने जाते हैं। फैज़ अहमद फैज़ उर्दू शायर का एक ऐसा बुलंद पाया नाम है जिसकी गूंज दुनिया के बेशतर ममालिक में सुनाई देती है। अपनी शायरी और नस्री तहरीरों में मज़लूम इंसानों के हक़ में आवाज़ उठाई। इंसान पर इंसान के जबर को कबूल करने से इनकार किया। कैदोबंद के सोबतों भी उठाने पर पड़ी। फैज़ अहमद फैज़ को रूस के लेन देन अवार्ड पर समेत मुतादिद आलमी और कौमी एजाज़ों से नवाजा गया। मुत्तहदा अरब अमारात का अहम फैसला। स्कूलों में सॉफ्ट ड्रिंक्स, चॉकलेट और आलू के चिप्स पर मुकम्मल पाबंदी आयद। एलर्जी करने वाले नट्स, मसनूई रंग और ज्यादा शुगर वाले खानों पर भी पाबंदी। महकमे तालीम ने वालिदैन से कहा है कि बच्चों को सेहतमंद नाश्ता कराएं। तलबा को ताज़ा फल, कम चिकनाई वाले दूध, दही और हल्की बेक्ड या रोस्टेड ग़िज़ाएं दें। स्कूल इंतज़ामिया को तलबा के लंच बॉक्सेस की भी चेकिंग करने की हिदायत। जाली डिग्रियों की वसी नेटवर्क्स और सिफारती नाकामी के बायस भारतीय तलबा बैरून मुल्क तालीम से महरूम होने लगी। बैरून मुल्क भारतीय तलबा की तादाद में बड़ी तनज़्ज़ुली ने नाअहल मोदी सरकार की तालीम दुश्मन पॉलिसियों को बेनकाब कर दिया। भारतीय जरीदे NDTV के मुताबिक गुज़श्ता 3 वर्षों में बैरून मुल्क जाने वाले भारतीय तलबा की तादाद में 31% तक कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक 3 साल के दौरान भारतीय तलबा की तादाद 9,08,000 से कम होकर 6,26,000 रह गई। भारतीय वज़ीर तालीम सकांता मजमनदार ने ये एदाद शुमार राज्य सभा में तहरीरी सवाल के जवाब में फराहम किए। अमरीका ईरान के साथ डील करने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद है आइंदा हफ्ते तक मुआहदा तय पा सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से मुमकिना मुआहदे पर बड़ा बयान। सदर ट्रंप ने खबरदार किया कि हमें मुआहदा करना ही होगा, वरना सूरत हाल बहुत तकलीफ हो सकती है। अगर ईरान ने इस बार भी इनकार किया तो फिर कहानी मुख्तलिफ होगी, हालात उसके लिए मुश्किल हो जाएंगे। ईरान को बहुत पहले ही मुआहदा कर लेना चाहिए था।
के मसले पर नीटो वज़ीर दिफा का इजलास। बरतानिया ने यूक्रेन को $205 मिलियन देने का वादा कर दिया। बरतानवी वज़ीर दिफा जॉन हेली का कहना है कि इमदादी रकम यूक्रेन को अमरीकी हथियार खरीदने में मदद देगी, जबकि यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए अमरीकी इकदामात खुशाइंद हैं। यूक्रेनी वज़ीर दिफा का कहना है कि रूस हमारे खिलाफ ज़मीनी जंग में कामयाब नहीं हो सकता। शराकत दारों से कहते हैं कि रूस पर पाबंदियां बढ़ाएं। बेलारूस ने ड्रोन के खिलाफ लेज़र हथियार मुतारफ करवा दिया। शहरी इलाकों में फौजी और सिविलियन तंसीबात की हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आलमी मीडिया के मुताबिक ये हथियार बेलारूस कंपनी ने सऊदी अरब के रियाज में वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 में पेश किया। यह हथियार ड्रोन्स की निगरानी और इनके हदफ का तयन करने वाले ऑप्टिकल सिस्टम को तबाह करके हर किस्म के ड्रोन्स को नाकारा बनाने की सलाहियत रखता है।